سمیٹنا شروع کر دیا۔ پھر روزہ داروں میں دوسرا درجہ ایسے روزہ دار اور مسلمانوں کا ہوگا جن کے نام اعمال کے اندر کچھ گناہ ہوں گے، اور وہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں پھر دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے سوال کرتے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے کہ ربا ہمیں معاف فرما دینا، وہ بالآخر دوسرے عشرے کے اندر اپنے آپ کو بھی اللہ سے بخشوا دیتا ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہوں گے کہ جن کے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ سال کے 11 مہینے ہم نے مسجد میں کبھی اس کو دیکھا نہیں، فرائض کے اندر اس کی کمی ہے، قرآن کریم تک ہاتھ نہیں لگایا، سارے کے سارے گناہ سال کے 11 مہینے وہ کرتا رہا۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس نے پہلے عشرے میں بھی اللہ سے مانگا، دوسرے عشرے میں بھی مانگنا شروع کیا، حتیٰ کہ تیسرے عشرے میں بھی اللہ سے مانگتا رہا یہاں تک کہ اپنے نام کو بھی جہنم کے لسٹ سے ہٹوا دیا۔ تو 3 درجے ہیں روزہ دار کے حساب سے۔ پہلے درجے کے وہ مسلمان روزہ دار جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو رمضان شروع ہوتے ہی وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور دوسرا وہ مسلمان جن کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، تو دوسرے عشرے تک انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہ معاف کروا دیے۔ اور تیسرا طبقہ وہ لوگ جن کے 11 مہینے گناہ کے اندر گزر گئے، اب وہ پورے کے پورے مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز رہیں اور سجدے شکر ادا کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے رہیں، پڑھتے رہیں اور اعتکاف میں بھی بیٹھیں۔ آخر اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بخشوایا کہ ان کا نام جہنمیوں کے پہرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عظیم مہینہ اللہ نے دیا۔ اس مہینے کی شان، اس مہینے کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے، اس مہینے کا قیام قرآن کی وجہ سے محترم ہے، اس مہینے کے اندر آپ کے نوافل قرآن کی وجہ سے ہیں، اور اس مہینے کے اندر آپ کا اعتکاف بھی قرآن کی وجہ سے افضل ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، وقت کی قلت ہے، علماء کرام بھی انتظار میں ہیں، ہر